السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام شیخ صاحب، پہلا سوال ہے کہ سوال کرنے والی خاتون ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ میں بیوٹی پارلر کا کام کرتی ہوں اور وہاں صرف خواتین کا ہی آنا جانا ہوتا ہے، تو پھر لوگ اس بارے میں مجھے کہتے ہیں کہ وہاں کام کرنا صحیح نہیں، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ بیوٹی پارلر کا جو کام ہے اسے مطلقاً نہ تو جائز کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی ناجائز کہا جا سکتا ہے۔ عورتوں کا بننا سنورنا یہ عورتوں کا خاصہ ہے۔ شریعت نے کچھ آداب بتائے ہیں، کچھ محظورات اور ممنوعات کا ذکر کیا ہے، بس ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ جیسے بھویں بنوانا ہے، آئی برو بنوانا جس کو ہم کہتے ہیں، بال نوچنا ہے، جسم میں چھید کروا کے نیل بھروانا ہے، اسی طرح دانتوں میں چھیٹی کروانا ہے، یا ایسا کچھ استعمال کرنا ہے کہ بندہ بالکل ہی سمجھے کہ گویا کہ دل کی کھال ہی اس کی بدل گئی۔ تو جو ممنوعات اور محظورات ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح جو لوشنز ہیں، کریم ہیں، یا جو چیزیں بھی استعمال ہوتی ہیں ان کا بھی حلال ہونا ضروری ہے کہ وہ حلال اشیاء سے بنائی گئی، تو مرد و زن کا اختلاط نہ ہو، اور بہت زیادہ اس کو وقت نہیں دینا چاہیے، یا بہت زیادہ عبادت کے جو اوقات خاص طور سے اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہوگا۔ اور مزید یہ ہے کہ عورت کی تمام تر زیب و زینت جو اس نے اختیار کر لی گھر میں یا بیوٹی پارلر میں جا کے، تو وہ اس کے شوہر کے ساتھ خاص ہونی چاہیے، اسے اجازت ہے، غیر محارم کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ تو جو خواتین یہ کام کرتی ہیں وہ کریں، حرج کوئی نہیں ہے، لیکن وہ ان سارے جو شرعی آداب ہیں اس کو ملحوظ رکھیں کہ ایسا بناؤ سنگھار نہیں ہو جو شریعت کے منافی ہو، وہ کروانے والے کے لیے بھی ناجائز ہے اور کرنے والے کے لیے بھی ناجائز ہے۔ بس یہ دو چیزیں اس کا خیال رکھنا ہے۔ شیخ صاحب، اگلا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ جو حروف ہے ضاد، اس کو پڑھنے کی ادائیگی کیا ہونی چاہیے، اس کی صحیح ادائیگی کیا ہوگی؟ ضاد جو حروف ہے، ضاد، ہاں، ضاد جو ہے وہ ضاد کے مشابہ ہو جاتا ہے، جس کو ہم زوئیں کہتے ہیں، ضاد کے مشابہ ہو جاتا ہے، زال کے یا زا کے یا دال کے یا طا کے مشابہ نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں عرب کا چونکہ خاصہ ہے، اور عرب کے لوگ فصحاء العرب و فصحاء العجم ہیں، فصیح اور بلیغ ہوتے ہیں، تو یہ اس کا مخرج ہے ذرا مشکل ضرور ہے۔ ضاد کا مخرج علماء کرام بیان کرتے ہیں، حافہ لسان جب اضراس علیا سے ٹکرائے اور آواز پورے منہ میں پھیل جائے۔ کیا معنی ہوا؟ زبان کا کنارہ اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے جا کے لگے۔ اب اس طرح ضاد کو ہم نے کسی کو دیکھے نہیں کہ وہ ادا کرتا، سب یہیں سے ادا کر رہے ہوتے ہیں، نوک سے۔ تو کوشش کرنی چاہیے، اس کی مشق کرنی چاہیے۔ قاری عاقل صاحب یا ایسے اور کوئی اچھے ساتھی آپ کو مل جاتے ہیں، قاری ہارون صاحب بھی کچھ ٹائم، عمران ہارون صاحب بھی شاید ٹائم دے رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو مشق کرنی چاہیے۔ اب تو ایسی چیزیں آ گئیں کہ آپ جس پہ وہ پین رکھتے ہیں وہ آپ کو بتاتا ہے اس کو ایسے پڑھنا ہے۔ تو ضاد ایک مخرج ہے، نہ یہ دال سے ملتا ہے یا دھال سے ملتا ہے، دھالن یہ بھی غلط ہے، دالن بھی غلط ہے، طالن بھی غلط ہے، اور بہت سے بالکل ہی اس کو زا کے ساتھ ضالن پڑ جاتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو مشق کی ضرورت ہے۔
اگر کوئی جان بوجھ کے غلطی کرتا ہے پھر تو نماز ہو جائے گی خراب، اور اگر عجمی ہونے کی وجہ سے جان بوجھ کے نہیں کرتا، کوشش پوری کرتا ہے، تو پھر بہرحال اس کی نماز صحیح ہے کیونکہ وہ عجمی ہے۔ لیکن اس کی مشق ہونی چاہیے۔ یہ ضالین کوئی چیز نہیں ہے جو لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ یہ بلکہ علماء احناف تو کہتے ہیں ضاد کوئی چیز ہی نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں ہوتے دربا دربا دربو دربت، وہ دال سے پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ضاد کوئی چیز ہی نہیں ہے، کہتے ہیں پڑھتے نا آپ لوگ، سب نے بھی پڑھا ہوا ہے ضربا دربا درب، وہ کہتے ہیں نہیں دربا دربا دربو۔ تو ہمارے شیخ حاکم الدین رحمانی اورنگی ٹاؤن والے رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کسی عورت کو اگر مرض لگا ہو، ہم کہیں اس کو مرد لگا ہوا ہے، کیا ہم یہ کہیں اس کو مرد لگا ہوا ہے، تو یہ بہرحال تجاوز ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں جماعت القرآن وغیرہ اگر آپ پڑھیں مولانا اشرف علی تھانوی وغیرہ کی، تو انہوں نے بھی اس کی مذمت کی ہے کہ ضالین کوئی چیز نہیں ہے، ضاد ہی ہے، البتہ اس کو ادا کرتے ہوئے لوگ جو ہے وہ اس کو کبھی دال سے جوڑ دیتے ہیں اور کبھی زال سے جوڑ دیتے ہیں، یہ غلط ہے، اس کی مشق ہونی چاہیے۔ تو وہ ایک باقاعدہ مخرج ہے اور یہ عرب کا ایک خاصہ ہے کہ وہ اس کو سمجھتے ہیں، لیکن اب وہاں بھی چونکہ حنابلہ بھی ہیں اور سلفی بھی ہیں، تو اب جو شریم ہے حفظہ اللہ تعالی یا اس طرح کے جو لوگ ہیں جو جن کا منہج واضح ہے سلفی اعتبار سے، وہ ہمارے کا ضالین پڑھتے ہیں، اور جو دوسرے ہیں وہ صراحتاً ضالین پڑھتے ہیں۔ تو ضالین بہرحال صحیح نہیں ہے، ہمارے ابھی بعض علماء اس کی نقالی کرنے لگے ہیں۔ اس کا ایک مخرج ہے جو اس کو بہت زیادہ اگر قریب کرے گا تو زوئے کے قریب کر سکتا ہے، نہ زال ہے نہ زا ہے نہ پوئے ہیں، جس کو ہم پوئے کہتے ہیں، پا ہے اور نہ دال، ٹھیک ہے جی۔ تو اچھا اس میں ایک چیز اور میں جو سمجھتا ہوں شاید آپ کو عجیب سا لگے، آپ نے دیکھا ہوگا انگلش میں جب لکھتے ہیں نا HADITH کہتے ہیں یہ حدیث، بھائی HADEES کیوں نہیں کر دیتے آپ اسے؟ بولے نہیں جی وہ انگریز ہے نا، وہ تو ان کی زبان ہے جیسے وہ بتائیں گے، تو وہ تو کہتے ہیں جی MECCA مکہ ہو گیا، جب چاہا MAKH کر دیا مکہ کر دیا، یہ کیا بات ہے؟ کہتے ہیں یہ امریکہ ہے نہیں برٹش ہے، ہر چیز کا حل نکالا ہوا۔ تو یہ انہوں نے بگاڑا ہے اس کو، وہ کہتے ہیں درب مومن، اخبار آپ نے ضرب مومن، اس پہ انگلش میں THAR درب مومن لکھا ہوتا ہے، یہ کوئی چیز نہیں، تو بگاڑ یہ وہاں سے آیا میں سمجھتا ہوں، لہذا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کسی ماہر مشاق قاری سے اس کو سیکھنا چاہیے۔ شیخ صاحب سوال ہے کہ ماہ رمضان میں جو لوگ انتقال کر جاتے ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ جنتی ہیں، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ یہ عوام الناس میں غلط فہمی ہے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث میں شہید کے بارے میں خوشخبریاں موجود ہیں، ٹھیک ہے، جو باقاعدہ شہید ہو، ایک تو ہے نا ہر شہید جمہوریت اور شہید پولیو اور شہید مچھر، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام میں جو شہید ہے، ٹھیک ہے، تو وہ شہید اس کی بشارت موجود ہے، ٹھیک ہے، یا جو جمعے کی رات کو جمعے کے دن کو فوت ہوتا ہے مواحد ہے، اس کی بشارت ہے، اس سے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے، سوال و جواب اٹھا لیے جاتے ہیں، یہ چیزیں ملتی ہیں۔ باقی رمضان کے حوالے سے کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے، اس میں یہ ہو کہ جو فوت ہو گیا، جو کھا لیا پی لیا، اس کا بھی حساب کوئی نہیں، جتنا پہننا پہن لو، جتنا کھانا ہے کھا لو، اور مرنے کے بعد آپ سیدھے جنت میں جائیں گے، ایسی کوئی روایت صحیح معنوں میں موجود نہیں ہے، صحیح سند کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ بس یہی ہے کہ جو صحیح عقیدہ لے کر جائے گا کتاب و سنت کے مطابق ہوگا، جب بھی فوت ہوگا اس کے لیے خوشخبریاں بشارتیں موجود ہیں، ادروائز کوئی بھی مہینہ اس کے لیے خاص نہیں ہے۔ بس یہ اب نہ ادھر کی رہے گی نہ ادھر کی رہے گی، ہمیں کاپ تم پی دو۔ شیخ صاحب دوسرا سوال ہے کہ کسی چیز کی خریداری پر کم یا زیادہ کروانا، یعنی کہ بھاؤ تاؤ کرانا، اس کا قرآن و حدیث کی شریعت کے حوالے سے زیادہ رہنمائی فرمائیں۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن صحابہ نے آ کر کہا کہ ان السعر قد غلا، قیمتیں بہت بڑھ گئی، مہنگائی ہو گئی، تو آپ ایسا کریں کہ پرائس لسٹ لگوا دیں، قیمتیں مقرر کر دیں، آپ حاکم وقت ہے، اللہ نے آپ کو نبوت و خلافت سب کچھ دے رکھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ان اللہ هو المسعر، یہ قیمتیں مقرر کرنا یہ صرف اللہ کا کام ہے، میں نہیں کر سکتا۔
پھر کیا کہا کہ لوگوں کو چھوڑ دو، اللہ بعض لوگوں کو بعض سے روزی دیتا ہے، اللہ بعض لوگوں کو بعض سے روزی دیتا ہے۔ ایک چیز آپ خریدتے 10 روپے کی، میں جاتا ہوں مجھے 12 کی ملتی ہے، مجھے ڈیلنگ نہیں آتی، ٹھیک ہے نا۔ کوئی اور جاتا ہے وہ 8 کی لے کر آ جاتا ہے، آدھی کوئی اور جاتا ہے وہ 16 کی لے آتا ہے۔ تو دین اسلام نے اس کو اسی طرح رکھا ہے جس طرح ترتیب بن جائے۔ اس کو یہ کہا کہ بھائی دھوکہ نہیں دینا، آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، ٹھیک ہے جی۔ اس کو یہ کہا کہ اگر تجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تو پہلے کہہ دینا کہ بھائی مجھے زیادہ معلومات نہیں، دھوکہ نہیں دینا، اس کو بھی سکھایا خریدنے والے کو۔ تو یہ شرعی آداب، نفع کی کوئی حد بندی نہیں ہے، کوئی شرع نہیں ہے۔ لوگ کہتے تو نا آتے میں نمک کے برابر، جب آپ ان کی ہسٹری پڑھیں گے پتہ چلے گا 1500% پہ کام کر رہے ہیں حضرت، 15% کا لیول لگا ہوتا، 1500% پہ کام کر رہے ہو۔ ہمیں پتہ ہے نا، میں آٹو باکس پہ رہا ہوں، تو یہ شریعت نے بھی کوئی حد بندی نہیں لگائی آپ، ٹھیک ہے۔ تو آپ آزاد ہیں، فرمایا اللہ کے بندوں کو چھوڑ دو، اللہ بعض کو بعض سے روزی دیتا ہے، یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک بندہ مال زیادہ اٹھاتا ہے، اس کو ریٹ گرا کے ملتا ہے، ایک آدمی جو ہے اس نے 1 پیس لینا ہے، اس کو ریٹ اس کے حساب سے دیا جاتا ہے۔ یہ شرعی مسئلہ ہے، شریعت کو پتہ ہے، مگر اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگایا، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ بات ہو۔ دوسرا، اسی حدیث میں نبی اسلام نے کہا میں قیمتیں اس لیے مقرر نہیں کرتا کہ کل تم میں سے کوئی شخص قیامت کے دن آ کر کہے کہ اللہ ان کی وجہ سے، تیرے حبیب کی وجہ سے میرے پیسے رہے۔ مثلا آپ یہ کہنا چاہتے تھے جو مفہوم ہے حدیث کا کہ چیز ہوئی آپ بیچ رہے 15 کی، آپ نے اور حکم آ گیا کہ 12 سے آگے کوئی نہیں بیچے، تو 3 روپے۔ اب اس کو تو نہیں پڑھ رہی نا سلیم شہید صاحب، کاروباری آدمی مثال کے طور پہ، تو مجھے تو پڑھی نہیں، 3 روپے میرے کہاں گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا تم میں سے میرا امتی آ کر مجھے کہے کہ آپ کی وجہ سے میرے پیسے رہے، تو میں یہ نہیں کرنا چاہتا، بندوں کو چھوڑ دو، ان کو بزنس کرنے دیں۔ جو ممنوعات تھے وہ بتا دیے کہ بھائی نئے آنے والے قافلوں کو جا کے ٹول پلازا پہ بارڈر پہ نہ ملے، ان کو آنے تو مارکیٹ کا ان کو پتا تو چلنے تو چل کے آ رہا ہے، ان کو ڈرا دیا، بولو جی منڈی جو گری ہوئی ہے چھوڑ، ٹماٹر کا ٹرک ادھر ہی چھوڑ دے بھائی، تجھے کیا پتا آگے تو حالات بہت خراب ہے۔ تو ان کو ان کے ساتھ اس طرح کرنا منع ہے، ان کو آنے دیں مارکیٹ میں آپ، ٹھیک ہے جی۔ تو باقی آپ آزاد ہیں، آپ 100% بھی کما سکتے ہیں، حدیث سے ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ تفصیل آپ کبھی سنیں گے انشاءاللہ۔ تو بہرحال دین اسلام میں ریٹ کم کروایا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ مشہور بات ہے وہ بندہ جو مانگنے کے لیے آیا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تمہارے گھر میں کیا چیز ہے؟ اس کو جو پیالہ یا کوئی برتن اس کو مل گیا، وہ لے کر آ گیا۔ آپ نے کہا بھائی کون خریدے گا اس کو؟ لوگوں نے کہا 1 درہم میں ہم خریدیں گے۔ آپ نے کہا نہیں بھائی کوئی زیادہ دے۔ پھر ایک نے کہا میں 2 درہم دیتا ہوں۔ آپ نے کہا لاؤ 2 درہم دو۔ اس کو دیا، اس کو کہا کہ جاؤ کلہاڑی لے کر آؤ۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے دستہ ٹھوک کے دیا، بولو جاؤ لکڑیاں کاٹو، 15 دن کے بعد مجھے آ کے ملنا۔ مانگنے سے بہتر ہے تم یہ کام کرو، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے بھی ریٹ لگوائے باقاعدہ کہ نہیں جی 1 درہم میں نہیں بیچ رہے، 2 لگوائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں اس کے۔ سوال ہے شیخ صاحب کہ وضع حمل یعنی بچے کی پیدائش سے چند دن پہلے اگر کوئی شخص اپنی اہلیہ کو طلاق دے دے تو اس کی عدت کی مدت کتنے دن ہوگی؟ قرآن کہتا ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، حمل والی عورت کی جو عدت ہے وہ ڈیلیوری ہے، پیدائش ہے، بس۔ وہ طلاق یافتہ ہو تو بھی وہی عدت ہے، ٹھیک ہے، اور اگر وہ حاملہ ہے تو بھی اس کی، اور شوہر فوت ہو گیا تو بھی اس کی وہی عدت ہے۔ یعنی اس کو الگ کر دیا اور عورتوں سے۔ عدت کے کئی عورتیں ہوتی ہیں، اس میں سے ایک عورت یہ ہے جو حالت حمل میں ہے، شوہر نے طلاق دے دی، عدت کیا ہو گئی؟ ڈیلیوری، ٹھیک ہے۔ شوہر فوت ہو گیا، عدت کیا ہو گئی؟ ڈیلیوری۔ اب وہ جلدی بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ ٹائم پورا ہو گیا، آج وہ فوت ہوا جی، لو جی کل ڈیلیوری ہو گئی، عدت ختم۔ اور ہو سکتا ہے کہ وہ 9 مہینے تک بیٹھی رہے، ڈبل ہو گئی، 4 مہینے 10 دن ہوتے ہیں ویسے تو، اس کے ڈبل ہو گئے۔ تو یہ اس کے اوپر ہے، یعنی اس کا خاص کیٹیگری ہو گئی، اس کا حکم الگ ہو گیا، قرآن سے ثابت ہے۔ تو حالت حمل میں طلاق جائز ہے، دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور عورت کی عدت ہے وہ وضع حمل ہوگی، جب تک ڈیلیوری نہیں ہوگی وہ عدت میں رہے گی۔ شیخ صاحب یہ سوال ایک صاحب نے کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یوٹیوب کی جو چینل ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کی کمائی حلال ہے؟
دوسرا یہ ہے کہ کیا ہر کسی کو یا عالم دین کو اپنا چینل بنانا ضروری ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ دیکھیں سوشل میڈیا اور میڈیا ایک محاذ بن چکا ہے، تو اس محاذ کو اہل باطل کے لیے کھلا چھوڑ دینے کا نہیں بھی ہم تو نہیں ہم تو نہیں، تو یہ تو ہے غلط۔ ٹھیک، بہت پہلے باقاعدہ لاہور جامعہ الاسلامیہ میں بڑے بڑے کبار علماء، حافظ ابلی زئی رحمہ اللہ بھی اس میں موجود تھے اس وقت، حافظ شیخ ارشاد اللہ قصری صاحب، حافظ شریف صاحب، اس طرح کے چوٹی کے جو ہمارے علماء ہیں، ان کی میٹنگ کر کے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ تصویر کا جو مسئلہ ہے وہ حکم تو یہ ہے کہ تصویر ناجائز ہے، ہاتھ سے بنے، لات سے بنے، کیمرے سے بنے، جیسے بھی بنے، لیکن یہ ایک محاذ بن گیا ہے، اگر آپ اس کو مطلقاً جنرلی طور پہ چھوڑ دیتے ہیں اہل باطل آپ کو نقصان پہنچائیں، لہذا بقدر ضرورت، ٹھیک ہے جی، ضرورت تو قدر بقدر ہے، جتنی ضرورت ہو اتنا دروازہ کھول دیا جائے، یعنی جس عالم کو زیادہ سنا جاتا ہے، جو زیادہ پاپولر ہے، اچھی گفتگو کر سکتا ہے اور اس کی گفتگو کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، لوگ توحید کی طرف آتے ہیں، تو وہ اس چیز کو استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اتنی گنجائش تو ہے، دین کے خاطر آپ یہ کر سکتے ہیں، جیسے آپ حج پہ جاتے ہیں، پاسپورٹ کا مسئلہ ہے، ویزے کا مسئلہ ہے، 100 مسائل ہیں آپ کے ساتھ، اور کوئی صورت ہے ہی نہیں آپ کے پاس، پیمنٹ کا آنا جانا ہے، بینک ناجائز ہے مگر آپ کرنٹ اکاؤنٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے، پیمنٹ آتی ہے اس کے تھرو، جاتے ہیں اس کے تھرو، انشورنس منع ہے مگر جو امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں ان کے کنٹینر نہ آ سکتے ہیں بغیر انشورڈ ہوئے، نہ جا سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کو کچھ چیزوں میں جکڑ دیا گیا ہے، وہاں حالت اضطراری، حالت اضطراب، فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، قرآن کے اندر مجبور ہو گیا، تجاوز کرنے والا نہ ہو حدود سے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تو یہ چیز ہے، تو یہ فیصلہ کریں کہ ہمارے اس کا کتنا فائدہ۔ ابھی تو ایک فیشن سا ہو گیا نا، مقابلہ چل پڑا، تو بھی بنا میں بھی بنا، اور ہر بندہ مفتی بنا ہوا ماشاءاللہ، تو یہ نقصان بھی ہو رہا ہے اس کا، ظاہر سی بات ہے۔ تو جو حقدار ہے، حق رکھتا ہے، وہ بنا لے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یاد رکھیے کہ دین اسلام ان چیزوں کا محتاج نہیں، یہ ضرورت کی چیزیں بن گئی ہیں مگر دین اس سے پہلے بھی چلتا تھا، اس کے بعد بھی چلے گا، کل کو پھر بند ہوگا، آپ کو دیکھ لینا، اور آپ تجربہ کرتے رہتے ہیں آئے دن، ہاں کبھی یہ بندے، کبھی وہ بندے، کبھی وائرس آ گیا سارا دن، اور آپ کی طبیعت خراب، کو لو جی آج تو نیٹ ہی بندے، اب کیا ہوگا بھائی، تو 20 سال پہلے کیا ہوتا تھا، کیوں پریشان ہوتے ہوئے اتنا سوار کر لیا ہم نے اس کو اتنا زیادہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بغیر بھی دعوت کا کام بھی ہوتا ہے، سارے کام ہوتے ہیں، چٹائی پہ پڑھنے والے آج بھی دنیا کو پڑھا رہے ہیں، کوئی ایشو نہیں، ٹھیک، لیکن ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ اس کو ایک لمٹ میں رکھا جائے، ایک بات۔ دوسرا، اس کی آپ کی جو ویڈیوز ہے، آڈیوز ہے، جو کچھ بھی ہے، اس کی بیک گراؤنڈ میں یا اس کے درمیان میں وہ اپنے ایڈز دیتے ہیں، ٹھیک ہے، بنانے والے جنہوں نے اس کو ایجاد کیا۔ اب وہ ایڈز کیسے ہے اس کو دیکھا جائے گا کہ وہ فحاشی پر مبنی تو نہیں ہے، تصاویر کے تو نہیں ہے، موسیقی کے تو نہیں ہے، کوئی اور لادینیت تو اس کی آڑ میں نہیں پھیلائی جا رہی، کیونکہ ان کی آمدنی کے ذریعہ ایڈز ہے، اشتہارات، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے اوپر فیصلہ ہوگا کہ کمائی آپ کی جائز ہے یا ناجائز۔ اگر وہ ایڈز آپ نے پابند کیا ہوا کہ میرے چینل پہ آپ یہ چیزیں نہیں چلائیں گے، ارننگ بھلے کم کرتے ہیں ہماری، آپ ارننگ کا ہی مسئلہ چل رہا ہے نا سارا، کہ ملے گا کیا، ٹھیک ہے نا، تو آپ وہ اس کو کم کر دیں، ہمیں یہ ایڈز نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، پھر جائز ہے، اس کو دیکھنا پڑے۔ شیخ صاحب یہ سوال موجودہ حالات کے حوالے سے ہے کہ فلسطین کے حوالے سے درد دل رکھنے والے کس طرح ان کی مدد کریں، اور بحیثیت قوم اس وقت ہم بہت بے حس ہیں، تو کیا اس حوالے سے ہمارے لیے رہنمائی فرمائیں؟ دیکھیں، مظلوم کا سہارا بننا، کل میرا پورا جمعہ الحمدللہ کورنگی میں اسی موضوع پر تھا، مظلوم کا سہارا بننا یہ اللہ کی نصرت تائید کو حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، روزی کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ۔ انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، تمہیں روزی دی جاتی ہے، تمہاری مدد کی جاتی ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے، ان کی دل کی دعائیں تمہیں لگتی ہیں، اور اس کے بڑے فضائل۔ نبی الاسلام کا مجھے تلاش کرنا ہو تو کمزوروں میں تلاش کرنا، میں تمہیں وہی ملوں گا۔ تو وہ مسلمانوں کا قبلہ رہا ہے، قبلہ اول بھی رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اور حقیقت یہ ہے کہ کلمے کا اعتبار ہے، مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ہمیں ہر فورم پہ ان کی آواز بننا چاہیے، ان کی ظلم و بربریت کے خلاف، ٹھیک ہے جی، شریعت کے دائرے میں احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے بغیر کسی املاک کو نقصان پہنچائے۔ تو یہ سارے احتجاج، ساری ریلیاں، ساری تقاریر، ساری جد و جہد
جو ان کی آواز بن سکے، یہ جائز ہے، یہ ہمیں کرنا چاہیے جو ہمارے اختیار میں۔ اس کے بعد پھر عبد الرحمن سدیس حفظہ اللہ کا جو بیان آیا، جس کو توڑ موڑ کے لوگ بیان کر رہے ہیں، انہوں نے نہیں کہا کہ یہ فتنہ ہے، انہوں نے یہ کہا کہ اس پر فتن دور میں، پر آشوب دور میں، ٹھیک ہے نا، لوگ اس میں غوطہ زنی نہ کریں جس میں ان کو غوطہ زنی کا اختیار ہی نہیں۔ عوام کو چاہیے عوام ان کے لیے دعا کرے اور اپنے حکمرانوں سے رابطے میں رہے، اپنے علماء سے رابطے میں رہیں، پھر وہ ان کو جو پروگرام دیں اس کے مطابق وہ عمل کریں۔ اصل طریقہ یہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے تیرے کے اٹھی بیٹھ گئے، تیرے کے اٹھی بیٹھ گئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب گورنمنٹ آپ کے سر پر موجود ہے تو 57 ممالک کے گورنمنٹس کو یہ پیغام دینے کی ضرورت ہے ہر فورم پہ، جس کی جتنی استطاعت ہے کہ اس کے لیے آواز اٹھائیں۔ یہ کرسیاں اللہ آپ سے چھین لے گا، پہلے بھی چھینتی رہی ہے، اللہ نہ کرے وہ آگ ہمارے گھر تک بھی آ سکتی ہے۔ تو اس کے لیے انفرادی دعا، اجتماعی دعا اور ہر فورم پہ مظلوم کے ساتھ دینے کی آواز، اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے۔ دوسرا شیخ صاحب قنوت نازلہ کے حوالے سے بھی تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں۔ حالات قنوت نازلہ حالات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ نازلہ بے معنی حادثہ، جو کوئی مصیبت نازل ہو گئی، یہ مراد، ٹھیک ہے۔ تو یہ گاہے بگاہے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ حالات زیادہ ہوں تو چلو جی 5 نماز میں ہو گئی، پھر چلو جی ایک آدھ دن کے لیے 2-4 دن کے لیے چھوڑ دیا آپ نے، پھر کسی 1-2 نماز میں کر لی، یعنی اس کو رہنا چاہیے 12 مہینے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے یہاں جب چھوڑتے ہیں تو بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور کرنے پر آتے ہیں تو اتنے کرتے ہیں کہ لوگ آنے چھوڑ دیتے ہیں، بولے بھائی یہ تو دعا شروع ہو جاتی ہے، ان کا تو سلام ہی نہیں پھرتا ہے۔ تو اس چیز کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ گاہے بگاہے 12 مہینے میں ہمیں اس کا اہتمام، اور جیسے جیسے حالات ہیں اس تناظر میں خاص طور سے اس میں یہ ہے کہ نامزد نہ کریں آپ کسی کو، آپ جنرلی دعا کریں، جن کے حق میں دعا کرنی ہے ان کو تو نامزد کر سکتے ہیں کہ اللہم انصرنا و اخواننا فی فلسطین وفی کشمیر وفی کل مکان، یہ تو ٹھیک ہے کہ ہمارے کمزوروں کی اللہ مدد فرمائے یہاں پہ ہر جگہ پہ۔ اب رہ گئے جو ظالم ہیں، ان کا یہ ہے کہ آپ جنرلی کہیں کہ بھئی یہود ہیں، ہنود ہیں، ہندو سے، ایسے شخصیت کو نامزد نہ کریں کہ اللہ اس کو پکڑ لے، اس کو پکڑ لے، اس کو پکڑ لے، ٹھیک ہے۔ تو آپ جنرلی بددعا کر سکتے ہیں، آپ کو کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کرے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کا اور ہمارا فیصلہ فرما دے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو شمار کر کے رکھے اور عذاب دے۔ اس طرح کی جو دعائیں آتی ہیں نا۔ شیخ صاحب سوال ہے کہ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں؟ یہ سوال پہلے بھی آ چکا ہے ہمارے پاس، یہاں بھی اور جگہ بھی۔ دیکھیں خودکشی کرنے والا اگر مواحد ہے، عقیدہ اس کا درست ہے، تو جنازہ تو اس کا ہوگا، مواحد کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ عبرت کے لیے جو علاقے کے بڑے علماء ہوتے ہیں یا بڑی شخصیات ہوتی ہیں وہ اس میں شامل نہ ہو، ہمارے جیسے جو چھوٹے لوگ ہیں وہ اس میں شریک ہو جائیں، ٹھیک ہے، تاکہ عبرت حاصل ہو کہ یار اس نے غلط کام کیا۔ نبی علیہ السلام بعض جنازوں کے بارے میں جنرلی حدیث آتی ہے، بعض جنازوں کے بارے میں آپ فرماتے ہیں صلو علی اخیکم، تم اپنے بھائی کا جنازہ پڑھ لو، فلا اصلی علیہ، میں نہیں پڑھتا۔ اور اس خودکشی کے مسئلے پر امام ابن ماجہ نے اپنے سنن میں جو باب باندھا وہ یہی ہے کہ جو امام وقت ہے، علماء ترجمہ کرتے ہیں امام وقت ہے، خلیفہ وقت ہے، امیر ہے یا بڑا ہے کوئی، وہ جنازہ نہیں پڑھے گا، باقی عوام جنازہ اس کا پڑھے گا، یہ جائز ہے۔ شیخ صاحب سوال ہے کہ کیا اقامت نماز کا حصہ ہے؟ اذان اور اقامت نماز کا حصہ نہیں ہے، بلکہ نماز فرض ہے اور یہ سنت ہے۔ میں نے پہلے ہی بتایا تھا اذان بھی سنت ہے، اقامت بھی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے نفل میں آپ دیکھ لو، ٹھیک ہے جی، کہ نہ اذان ہے نہ اقامت سنتوں میں، نفل میں۔ فرض میں بھی اگر آپ سفر میں ہیں تو اذان ہے کہ اقامت 2 ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اقامت لازمی جز نہیں ہے، شرط بھی نہیں ہے، رکن بھی نہیں ہے، بلکہ یہ باہر کی چیز ہے اور سنت کے درجے میں اہتمام ہو جاتا ہے تو سو بسم اللہ، نہیں ہوتا تو نہ سو۔ سوال ہے کہ کیا گھر میں بچیاں یا لڑکیاں گڑیا وغیرہ رکھ سکتی ہیں؟ اپنے ہاتھ سے جو بناتی ہیں وہ رکھ سکتی ہیں، جیسے پہلے، اب تو گڑیا بھی جدید ہو گئی نا، اب تو نئی نسل بھی ماشاءاللہ بڑی کارآمد ہے ہمارے نیو جنریشن۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے کس طرح بناتے تھے؟ کپڑے کا ایسے بنایا ڈول سا، اس کو فولڈ کیا، اس پہ 2 ٹانکے لگا دیے، لوری گڑیا بن، گھما دیا تو کھوپڑی بن گئی، دھاگا لپیٹ دیا، ایسے ہوتا تھا پہلے۔ تو بہرحال مٹی ہے یا کسی اور چیز سے اگر بچیاں خود بنا لیتے ہیں، کھیلتے ہیں توڑتے ہیں، کھیلتے ہیں توڑتے ہیں بناتے ہیں، اس میں تو کوئی اشکال ہی نہیں، یہ تو بالکل جائز ہے، یہ تو 100/100 جائز ہے، ہمیشہ ہی رہا، ہر دور میں رہا۔ سیدہ عائشہ کے پاس بھی گڑیا تھی، گھوڑا بھی تھا، سب کچھ تھا، وہ خود بنائی ہوئی چیزیں تھی۔ اب اس کو صنعت کے طور پہ فروغ دینا کہ ہمارا تو بزنس ہی یہی ہے، یہ غلط ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اس کو اس میں سختی یہ ہے
یعنی کہ بزنس کے طور پہ غلط ہے، البتہ آپ نے خرید لیا ہے، بچے نے ضد کر کے لے لیا ہے، کہیں سے گفٹ آ گیا ہے، بس وہ بچے کے حوالے کر دیں آپ، یعنی اسپیشلی نہ خریدیں. انسان ہے کبھی اب کس چیز پہ تصویر نہیں آ رہی، کس چیز پہ ڈول بنی بھی نہیں آ رہی، یا کیا چیز نہیں اس طرح کی ہمیں مل رہی، تو اس کو ہم رواج کم سے کم دیں. اتفاق ہو گیا، کسی نے گفٹ کر دیا، بچی نے ضد کر کے لے لی کہ نہیں جی آج تو لے کے چھوڑوں گی میں، تو وہ اس طرح کوئی کیفیت ہو گئی تو اس کا پھر حال یہ ہے کہ آپ اس کو بچی کے حوالے کرتے، بچے کے حوالے کرتے، وہ رکھتا ہے 10 دن رکھ لے، اس نے توڑ دینی ہے، بس یہی اس کی کافی ہے، اس کا حال یہی ہے. اس کو آپ سجا کے نہ رکھے کہ ہاتھ نہیں لگانی اتنی مہنگی لائیں بھائی، یہ پھر بت ہو جائے گا. یہ غلط ہے، کاروبار بنا لینا غلط ہے، یا اس کی عزت کرنا اور سجا کے رکھنا یہ غلط ہے. آپ چیز آگے بچے کو دے دیں، بچہ 10 دن میں توڑے، 20 دن میں توڑے، اس کا مسئلہ ہے. سوال ہے شیخ صاحب کے شہید کے حوالے سے رہنمائی فرمائیں کہ شہید کن کن درجات کے ہوتے ہیں اور کون کون سے ہوتے ہیں، شہادت یعنی کس مواقع کی. ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پوچھا کہ بھائی شہید کون ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ جو اللہ کی راہ میں مار دیا جائے، جس کو قتل کر دیا جائے. فرمایا پھر تو میری امت کے شہداء بہت کم ہو جائیں گے، پھر تو میری امت کے شہداء بہت کم ہو جائیں گے. پھر آپ نے فرمایا جو پیٹ کی بیماری سے مرتا ہے وہ بھی شہید ہے، جو پانی میں ڈوب کے مرتا ہے وہ بھی شہید ہے، دیوار کے نیچے جو ڈوب کے مرتا ہے، وہ دب کے مرتا ہے وہ بھی شہید ہے، جو اپنا مال بچاتے ہوئے مارا جاتا ہے وہ بھی شہید ہے، جو اپنی عزت بچاتے ہوئے مارا جاتا ہے، ماری جاتی ہے، وہ بھی شہید ہے. ٹھیک ہے جی. اور طاعون کی بیماری سے مرتا ہے تو وہ بھی شہید ہے. عورت بچے کو جنم دینے کے دوران نفاس کی حالت میں مر جاتی ہے تو بھی شہید ہے. ایسی کچھ چیزیں ہمیں 7-8 درجے آپ نے منائے. تو یہ ہے حکمی شہید، ان کو کہا جاتا ہے حکمی شہید، یعنی ان کو مقام اور مرتبہ جو ہے ان کو شہداء کے درجے کا دیا جائے گا، مگر یہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جو اللہ کی راہ میں کٹ گیا اس کا مقابلہ تو نہیں ہے نا پھر، لیکن ان کو مقام اور مرتبہ نوازا جائے گا. یہ سوال ہے شیخ صاحب، کیا انگوٹھی پہ دم کروا کے پہنی جا سکتی ہے؟ تعویذ ہو گیا نا، یہ تو جدید دور کا تعویذ ہو گیا. ٹھیک ہے، کوئی چیز آپ لٹکاتے ہیں، ٹھیک ہے، بازو پہ باندھتے ہیں، گلے میں لٹکاتے ہیں، ناپ پہ لٹکاتے ہیں، یہاں پہن لیتے ہیں انگوٹھی چھلا کوئی چیز بھی، تو وہ تعویذ کی شکلیں ہی ہیں ساری. تعویذ ضروری نہیں کہ بس تعویذ تو ایسے ایسے ہوتا ہے، نہیں، ہر چیز جو آپ نے لٹکائی اور اس عقیدے کے ساتھ کہ جب تک یہ جب تک خیر ہے، یہ تو من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا. فرمایا نبی علیہ السلام من تعلق شیئا فقد وکل الیہ، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس نے جو چیز لٹکائی اس کو اس کے حوالے ہی کر دیا جاتا ہے، پھر اللہ کا ذمہ اٹھ جاتا ہے. تو یہ جائز نہیں ہے. اب انگوٹھی یہاں پہنتے ہیں، اس نے یہاں پہنا ہوا تو آپ نے کہا اتار دے اس کو، تجھے اور کمزور کر دے گا، یہ حدیث میں آتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ طریقے بہرحال جائز نہیں ہے، کوئی صورت جائز نہیں ہے. سوال شیخ صاحب کہ جب امام سلام پھیرے تو اس کے ساتھ سلام پھیرنا ہے یا اس کے بعد، یعنی کہ جب امام، یہ مسئلہ بھی الحمدللہ پہلے یہاں ڈسکس ہو چکا ہے، توجہ رکھنی چاہیے. دیکھیں ہم امام کے پیچھے جب نماز پڑھتے ہیں ہم اس کے پابند ہیں. انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا گیا اس کی اقتداء کرو، پیچھے بھی چلو. ایک تو ہے پیچھے چلنا اس طریقے سے، یعنی فاصلہ رکھا یہ امام صاحب یہ آپ، ایک یہ ہے بظاہر تو جڑے میں لیکن ہے پیچھے. بس کوشش کریں اگر بہت زیادہ اسپیڈ آپ کو لگی ہوئی ہے تو پھر بھی آپ کم سے کم ایسے تو رہیں نا، ایسے آگے جانے کی کوشش تو نہ کریں کہ نکل جاؤں کسی طرح، یہ تو پھر غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کوشش کریں اتنا فاصلہ رہے، نہیں تو اتنا ہو جائے، لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ آگے چلا جائے، پھر غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے. تو اس میں پھر کیا حدیث میں آتا ہے جب تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، نہ ساتھ میں نہ پہلے. ٹھیک ہے، اچھا تو پہلے کی تو 100% گنجائش نہیں، ساتھ میں یوں کہیں کہ امام کی عادی ہو گئی پھر آپ نے کہہ دی چلو ہو گئی، تھوڑا سا اس کے ساتھ ٹچ ہو گیا. ٹھیک ہے، 50% اس میں گنجائش ہے. تکبیر کہے تکبیر، رکوع کرے رکوع کرو، ٹھیک ہے نا، سجدہ کرے سجدہ کرو. ٹھیک ہے جی، سمع اللہ کہے ربنا ولک الحمد کہو، ساری بات یاد. پھر وہاں ذکر ہے کہ لا تسبقونی لا بالرکوع ولا بالسجود ولا بالانصراف او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھ پہ سبقت نہ کرو، مجھ سے آگے نہ جاؤ رکوع میں، سجدے میں اور سلام پھیرنے میں، نماز سے فارغ ہونے میں. اب اس کے دو معنی، ایک تو مجھ سے پہلے سلام نہیں پھیرے آپ، دوسرا یہ ہے کہ میرے سے پہلے اپنی جگہ سے نہ اٹھیں. امام ابھی بیٹھا ہی ہے، سلام پھیرا، یہ بھاگے نکل کے،
کم سے کم تبارکتا یاد الجلال والاکرام یہاں تک نبی علیہ السلام بیٹھتے تھے. امام کی ذمہ داری یہاں تک پڑھ کے وہ گھوم جائے, کبھی دائیں سے گھوم جائے کبھی بائیں سے. جب یہ گھوم گیا یہ ہو گیا انصراف, اب آپ کو اجازت ہے آپ اٹھ کے جا سکتے. یہ ہے مسئلہ صاحب, ٹھیک ہے. تو فرمایا اس میں سبقت نہیں کرو, آگے نہ جاؤ, یہ مسئلہ ہے. تو امام کے بعد سلام ہے, اگر ایک سلام امام نے پھیرا اور آپ نے پھیر دیا نماز تو ہو گئی. فتویٰ اس پہ کہ نماز آپ کی ہو گئی, لیکن صحیح طریقہ اولا افضل سنت یہ ہے کہ جب امام دونوں سلام پھیر دے پھر آپ سلام پھیریں گے. یہ ہے طریقہ کام, ٹھیک ہے. شیخ صاحب یہ آخری سوال ہے کہ کیا جمعے کے دن یا جمعرات کی رات کو اگر کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو وہ کیا اس کے حوالے سے ذرا رہنمائی؟ میں نے ابھی ذکر کیا, حدیث میں ذکر ہے کہ بعض علماء نے جنہوں نے قبول کیا ہے, اور ہم بھی ان روایتوں کو قبول کرتے ہیں, جمعۃ المبارک کے دن یا جمعے کی رات, یعنی جمعرات کا سورج ڈھل گیا, ٹائم شروع ہو گیا, تو اس رات میں یا کل آنے والے دن میں جو شخص فوت ہوتا ہے یجار من عذاب القبر, اس کو عذاب قبر سے بچا لیا جاتا ہے. وآمن من الفتان, اس کے پاس سوال و جواب کرنے والے فرشتے نہیں آتے. یہ اس کو ایک ڈگری دی جاتی ہے اس عظیم دن کی وجہ سے. مگر وہ شرطیں اپنی جگہ ہے کہ مباحث ہے, متبع سنت ہے, حلال کھاتا ہے, وہ تو آلریڈی چلی رہی ہیں سب کے ساتھ. یہ ایک خوشخبری ہے مباحث کے لیے کہ اگر تیرا عقیدہ درست ہے, تیرا عمل درست ہے, تیری روزی درست ہے, حقوق اللہ پورے ہیں, حقوق العباد پورے ہے, پھر تو جاتا ہے تو تیرا یہیں سے معاملہ کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ بشارت. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.